کا جو رتبہ ہے وہ نبوت کے اعتبار سے ہے، اور آپ نے سماج پیدا کیا، سوسائٹی بنائی، اس کے اندر خوبی منتقل کی، کمال منتقل کیا۔ اس میں آپ کے ازواج مطہرات بھی ہیں، اصحاب پیغمبر بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں۔ یہ سب مل کر اس دور میں اس پورے دین کے محافظ بنے، اور سب نے اپنے اپنے وقت میں کردار ادا کیا ہے۔ اس جماعت میں سے ایک شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں آئی اور آپ کی رشتہ داری بھی موجود ہے ان سے، حضرت ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کا دینی لقب بنتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ آپ کی جو ازواج ہیں اس امت کی مائیں ہیں۔ زینب بنت جحش کا پہلا نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کرتا غلام حضرت زید سے کیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ آئے، پھر یہاں سے واپس نہیں گئے۔ ان کی گفتگو پھر کسی دن کریں گے، چونکہ یہ غلام تھے اور حضرت زینب بنت جحش یہ آزاد بھی ہیں، حر بھی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بنتی ہیں، پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ حضرت امیمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان تھیں، ان کی بیٹی ہیں۔ قریشی ہاشمی لوگ ہیں۔ نباہ نہیں ہوا، معاملہ بگڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موقع دیا اور خود ان کا نکاح آسمانوں پر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ ان کا آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، آپ انہیں اپنے حرم میں لے آئیں۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی، بلکہ اس پر یہ فخر کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے۔ اور حضرت سیدہ زینب بنت جحش ان کا مزاج یہ تھا کہ بہت زیادہ مساکین کا خیال رکھنے والی، سوسائٹی میں موجود کمزور لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنا، مزدوری کر کے پیسے کمانا اور پھر پیسے کما کر انہیں اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دینا، ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ہر وقت کی یہ عادت تھی۔ بیت المال سے جب ان کے لیے سالانہ خرچہ بھیجا گیا تو انہوں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ اس کو ہمارے علاقے اور سوسائٹی کے فلاں فلاں جو لوگ ہیں ان سب میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے وہ سب تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ آخر میں وہ کہنے لگی کہ کچھ مجھے بھی عنایت ہو جائے، فرمایا اس چادر کے نیچے جو پڑے ہیں وہ تم اٹھا لو۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے انہیں اٹھا کر گنتی کی تو وہ 85 درہم تھے، سارے اسے عنایت کر دیے اور چادر جھاڑ دی، پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ازواج مطہرات نے سوال کیا، یا نبی اللہ، آپ کے پردہ کر جانے کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے آپ کے ساتھ کس کی ملاقات ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے ہاتھ چیک کرتے تھے ازواج مطہرات کے ہم میں سے کس کے ہاتھ لمبے ہیں، تو حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا ان کے ہاتھ ہم میں سے سب سے لمبے تھے، یعنی جو ہم نے پیمائش کی۔ اور جب وفات کا وقت آیا تو سب سے پہلے حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا یہ دنیا سے پردہ فرما رہی ہیں، کہتی ہیں ہمیں اس وقت سمجھ آیا کہ لمبے ہاتھ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ظاہری ہاتھ لمبے ہوں گے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ کثرت سے خرچ کرنے والی ہوگی، زیادہ اللہ کے راستے میں دینے والی ہوں گی۔ اب ان کا مزاج تھا یہ کہ مزدوری کر کے، محنت کر کے روزانہ جتنے پیسے آتے روزانہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیتے۔ اسی لیے عرب کی سوسائٹی میں انہیں ام المساکین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کہ یہ ام المساکین ہے، مساکین کی ماں ہے۔ اور یہاں تک کہ جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس پردہ فرمانے کے بعد مدینہ کے مساکین، محتاج اور ضرورت مند لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، ایک پریشانی لائق ہو گئی کہ اب ہمارے گھر کو کون بھرے گا، ہماری ضرورتوں کو کون پورا کرے گا، ہمارے مسائل کو کون حل کرے گا۔ یہ اس دور کی خواتین کا حال ہے کہ جو اسباب و وسائل جمع کرنے میں مردوں سے زیادہ آگے ہوتی ہیں عورتیں، انہیں شوق ہوتا ہے برتنوں کا، جہیز کے سامان کا اور مختلف چیزیں جمع کرنے کا، گولڈ سونا بنانے کا، زیورات کو بنانے کا، بناؤ سنگار کا، ان کا مزاج اس میں چلتا ہے۔ اور ساری عورتیں اس کام میں مصروف عمل ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ پس انداز کرتی رہتی ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی جماعت کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ عورت ہے، امت کے لیے کتنا زبردست نمونہ چھوڑا، کیسی سخاوت کی بنیاد رکھی، عورتوں کے لیے اس میں کتنا سبق موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ سخی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، السخی قریب من اللہ، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وقریب من الناس، وہ اللہ کی مخلوق کے قریب بھی ہوتا ہے، انسانوں کے قریب بھی ہوتا ہے، وقریب من الجنہ، وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، وبعید من النار، وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل کے بارے میں فرمایا البخیل بعید من اللہ، وہ اللہ سے بھی دور ہے، وبعید من الناس، اللہ کی مخلوق سے بھی دور ہے۔ اور تیسرا فرمایا وبعید من الجنہ، وہ جنت سے بھی دور ہے۔ اور فرمایا وقریب من النار، وہ آگ کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ اس نے سخاوت کے اس عمل کو چھوڑ کر اپنے اندر بخل کے مادے کو پیدا کر لیا۔ اسلام مسلمان سوسائٹی میں سخاوت کی خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ہر فرد وہ کسی نہ کسی انداز سے اپنے وسائل کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مصروف عمل نظر آتا ہے۔ اور جب سے دنیا میں سرمایہ داری نظام نے غلبہ حاصل کیا، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر مال پرستی، زر پرستی پیدا ہوئی،
ہر آدمی اس کو زیادہ سے زیادہ ہڑپ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ یہ 99 کا پھیر ہے جس نے کبھی مکمل نہیں ہونا۔ یہ ہائے مال کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے گا، دونوں ہاتھ خالی جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کی پالیسی بنانا، اس کی حکمت عملی بنانا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور پھر ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو دسترخوان لگا کر روٹی کھلائیں، جیسے ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے کہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں، روڈوں پر بھی بہت ساری ایسی ویلفیئر سوسائٹیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، کھانا کھلا دیتی ہیں۔ آپ اپنی نسل کو ہنر کیوں نہیں فری میں دیتے؟ کیا ہے، آپ کو ہنر دیتے ہیں فری میں آپ کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کو کاروبار کرنا سکھاتے ہیں فری میں، آپ کو باقی دیگر اور امور میں چیزیں سکھاتے ہیں جس سے وہ خود کھانا کما کر کھا سکے، اس کے اندر یہ خوبی منتقل کر دینا، یہ مستقل صدقہ جاریہ ہے اس ایک پلیٹ سے جو ہم نے کسی کو دے دی ہے۔ تو اس لیے نظم و انتظام کو اجتماعی انداز سے سوچنا، اس کی عادت اپنے اندر ڈالنا، اس کا سسٹم اور ماحول پیدا کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اعتبار سے کردار ادا کرے۔ تو گویا یہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے یہ کردار ادا کر کے امت کے لیے نمونہ بنا کر چھوڑا ہے کہ اس طرح سے ہم اپنی زندگی کی بنیاد آگے کی طرف لے جا سکتے ہیں، ایسے کر کے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس انداز کو اختیار کر کے اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ سوسائٹی کے کتنے لوگ اس سخیہ کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے کہ وہ ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، تو ان کے لیے پیچھے سے دعا چل رہی ہوگی، تو اس نے اپنے لیے دعا کے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ یہ خوش بختی ہوتی ہے کسی کی کہ اس کی بیک پر، اس کی پیچھے ایسی قوت پیدا ہو جائے جو ہاتھ اٹھا کر خاموشی میں اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے دعا کر رہی ہو۔ تو اس لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ جو کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے وہ اس کے احسان کا بدلہ دعا کے ساتھ تو دے سکتا ہے۔ اسی لیے تو دین اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو ہم اس کو جزاک اللہ خیرہ کہہ دیں۔ کیا مطلب ہے؟ جزاک اللہ خیرہ یا جزاک اللہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو بدلہ دے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے جو آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ یہ بھی ایک دعا کی شکل ہے کہ ہم اپنے محسن کو، جس نے ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، خیر خواہی کی ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے دعا کر دیں، اور جب وہ کر رہا ہے اس وقت میں اسے جزاک اللہ کہہ دیں۔ تو اسلام ہمیں کتنی اعلیٰ خوبی کی چیز سکھلاتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں ایک دوسرے کے تعاون پر سوسائٹی کی بنیاد رکھیں، لیکن دکھلاوے کے لیے نہ ہو، دوسروں کو بتانے کے لیے نہ ہو، دنیا میں اپنی واہ واہ کرنے کے لیے نہ ہو۔ جب ہم نے نیت بدل لی، اب اس نیت کے بدلنے سے ہمیں جو چیز حاصل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں حاصل ہوگی۔ تو جب ہم اپنی نیتیں درست کر لیں گے تو انشاءاللہ اس نیت کے درست کرنے کی تاثیر ہمارے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ خوبیاں جو ان ازواج مطہرات نے اختیار کی، آج ہمیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی نسلوں میں یہ بات منتقل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو یہ باتیں بتلائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں۔ تب ہم گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ساری چیزیں ان کو بتانے کے لیے ہوں گی تاکہ ہماری نسلوں میں یہ خوبی منتقل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست کردار اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔